وہ قوم کبھی بھی نہیں پنپ سکتی جو اتنے زیادہ قرضوں کے تلے دبی ہو۔ اب ہمیں کانسٹیٹیوشن پڑھائیں، ہیومن رائٹس پڑھائیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ پڑھائیں، سکلز پڑھائیں، اور یہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اپنے رائٹس کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر دیکھیں اویئرنیس کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ کانٹریکٹ فلفلمنٹ کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اگر کسی نے کانٹریکٹ نہیں فلفل کیا، کورٹس ہمارے 10 سال لگا دیتے ہیں کسی کیس کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوزو گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین جناب سہیل لشاری۔ سہیل لشاری صاحب گورنر بلتستان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر بھی رہے ہیں، ایک معروف شخصیت ہیں اور انڈسٹری سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور موجودہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب لشاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ لشاری صاحب، اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا قرضہ جو ہے 58,962 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ہر پاکستانی 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک قوم اپنے پاؤں پہ خود نہیں کھڑی ہوگی، اور یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے، قرضوں کا جو جال بچھ گیا ہے، کچھ بیرونی کچھ اندرونی، اور آپ یقین کریں کہ جو اندرونی ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت کے بیرونی، اور ہم نے 3 ٹریلین سے بھی زیادہ کے روپیز کے لون اپنے ملک میں کمرشل بینکوں سے لے رکھے ہیں۔ ان کو اتارنا اور باہر کے جو دنیا کے 25 بلین ڈالر ہیں ہم نے 3-4 سالوں میں اتارنے ہیں۔ وہ قوم کبھی بھی نہیں پنپ سکتی جو اتنے زیادہ قرضوں کے تلے دبی ہو، اور اس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم نے خود اپنی زراعت کو اور اپنی انڈسٹری کو ایسے لیج پہ لے کے جانا ہے کہ یہ پہلے تو ڈیٹ ختم ہو اور پھر ہم سرپلس میں جائیں۔ مگر دنیا جو ترقی یافتہ ہے، یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں، اور آپ بھی اس کو خیال کیجئے گا کہ وہ نہیں چاہتی کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ پنپ جائیں۔ یہ پوری ایک کانسپریسی ہے جس کو کوئی سمجھنے کی کوشش اگر کرے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ غریب ملکوں کو غریبی رہنا دینا چاہتی ہیں تاکہ وہاں سے وہ سستی چیزیں خرید سکیں، سستی چیزیں لے سکیں، ان کی لیبر کو استعمال کر سکیں، جیسے ہمارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور جا کے سستے داموں وہاں کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بڑے دور اندیشی، بڑی ڈپلومیسی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم جو پنپنا شروع ہو جائے گی۔ لشاری صاحب، ملک میں عدم سیاسی اور عدم معاشی استحکام کے سبب ہر شخص اضطرابی کیفیت کا شکار ہے۔ مہنگائی کا گراف روز بروز ہوش اربسر تک بڑھ رہا ہے اور عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان تمام خرافات سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو مہنگائی کے اسباب یا اس وقت جو افراتفری کے اسباب وہ یہی ہیں کہ جب آپ کی پروڈکشن کم ہو، اور خاص طور پہ فوڈ پروڈکشن، کیونکہ ہم ابھی انڈسٹریلائزڈ نیشن نہیں ہوتے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم اس لحاظ سے انڈسٹری ہماری پنپ گئی ہے تو اس کو ابھی میرے خیال میں 15-20 سال اور چاہیے۔ ہم بنیادی طور پہ زرعی ملک ہیں، ہمیں اپنی زراعت پہ پہلے توجہ دینی ہے، اس کو پریورٹی دینی ہے۔ اتنی دیر میں ہم صنعتی جو چیزیں ہیں وہ باہر سے بے شک منگواتے رہیں، جس میں را مٹیریل ہو اور مشینری ہو۔ اتفاق سے ہم نے اور یا بدقسمتی سے ہم نے آج تک مشینری تو یہاں بنائی نہیں ہے کہ جس کو ٹولز ہوں، مشینری ہو جس سے آگے سے پروڈکٹ بنے، مگر کم از کم زراعت میں ہم ابھی بھی ہمارا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا ذرائع ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں، جو وادی ہوتی ہے نا جس پہ آپ فصلیں اگاتے ہیں، سب سے بڑی وادی ہی ہماری وادی جو اسلام آباد سے لے کے اور پھر کراچی تک چلتی، فلیٹ لینڈ موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، جہاں جائیں پہاڑی، جہاں جائیں پہاڑی۔ تو اس کو بروئے کار لانے کے لیے ہمیں اپنی زراعت کو ایک تو میکنائز کرنا ہے، اور ایک پھر اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے کہ خود یہاں کے جو بنیادی ہمارے پھل پودے اور کیش کراپس ہیں لائک کاٹن، پھر کارن، ویٹ، رائس، ان کے اوپر توجہ دیں تاکہ یہ آپ کے پاس سرپلس ہو، آپ کو باہر سے نہ منگوانے پڑے، البتہ آپ باہر دنیا کو یہ
چیزیں دے رہے ہیں. اس کے لیے نظر صاحب ساری قوم کو اکٹھے ہو کے کام کرنا پڑے گا. یہ ایک پرائیویٹ انڈسٹری کی بات نہیں ہے. میں اکثر یہ آج کل کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی کام کرتے ہیں, پاکستان کام نہیں کرتا. فردی تو آپ سارے کام کر رہے ہیں اور مجموعی طور پہ ایز بنصیحت قوم آپ کام نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کنٹینر جا رہا ہے تو آپ کو 26 محکمے روکنے والے ہیں, بھیجنے والے نہیں ہیں کہ بھائی فٹافٹ جائے. پورٹ پہ 10 دن آپ کا کنٹینر پڑا رہتا ہے, ایک دن قیمتی ہے. یہ پاکستان کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے بہت جگہ پہ یہ بات کی اور بڑے بڑے سرکاری اور یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر. آپ ہمارا کنٹینر نہ روکیں, اس میں کوئی ہیروئن نہیں جا رہی ہے فار گاڈ سے. اور اگر 19-20 کا فرق بھی ہے تو جانے دیں. گورے جانے دیتے ہیں 19-20 کے فرق کو کہ یار ہمارا مال جا رہا ہے. کیونکہ جب ڈالر آئیں گے تو وہ قوم کے ڈالر آئیں گے, وہ میرے نہیں آئیں گے. گوشت کا روپیہ مجھے ملے گا. مگر جب تک ہم یہ تصور نہیں لائیں گے یہ پبلک اور یہ پرائیویٹ کا نہیں, ایک قوم کا کام جا رہا ہے, اس وقت تک نہ ہم زراعت میں پراپر جا سکتے ہیں. پھر دیکھیے زراعت میں میکنائزیشن بہت ضروری ہے, پر ہیکٹر ییلڈ بڑھانا بہت ضروری ہے. سیڈز کا ہمارا بہتر ہونا ضروری ہے. اریگیشن سسٹم کا ہمارا یہ جو سیکٹر ہے نا اریگیشن اور ایگریکلچر کا, یہ 1 سال میں آپ کو رزلٹ دے دیتا ہے. لمبی بات ہی کوئی نہیں. ادھر آپ نے 6 مہینے میں گندم اگائی, 6 مہینے میں فصل آ گئی. اور اگر آپ کی فصل بمپر ہے, ادھر آپ نے کاٹن اگائی, ادھر کاٹن آ گئی, ٹیکسٹائل اور دوسری ساری انڈسٹری آپ کی چل پڑی. اور آپ کی کاٹن ایک وقت میں ساری دنیا سے ایجپشن کاٹن سے بھی بہتر کاٹن تھی اور اب بھی ہو سکتی ہے. مگر آپ نے توجہ نہیں دی, آپ میکنائزیشن کی طرف چلے گئے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے گئے, جو کہ آپ کا وتیرہ ہی نہیں ہے. آپ کریں, میں یہ نہیں کہتا, مگر جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے وہ انڈسٹری کو چلائیں. مگر حکومت فیسیلیٹیٹ کرے ایگریکلچر کو. اور آج کل کا دور آ گیا آئی ٹی کا دور ایسا ہے کہ ورک فرام ہوم ہے. کوئی فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دفتر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب گھر سے بیٹھ کے, مگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. اب دیکھیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے 0.5% جو ڈالر ہے. وہ جو ڈالر آ رہا ہے اس کو تو کہیں یار یو آر موسٹ ویلکم. البتہ اسے کہیں کہ ہم تمہیں مارکیٹ ریٹ دیں گے, بینک ریٹ نہیں دیں گے, تاکہ وہ لے کے آئے ڈالر اور اس کو روپئے زیادہ مل رہے ہوں. فار دا ٹائم بینگ یہ کریں, 5 سال کے لیے کریں, پھر اپنا لا بے شک بدلنے کے اب ہمارے پاس ڈالر کافی آ گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ڈالر سے جان چھڑائیں, دنیا نے چھڑا لی ہے. اور چائنا کے یوان میں کام کریں, جاپنیز ین میں کام کریں, رشین روبل میں کام کریں. کیونکہ جب ایک چیز کی ہیجمنی ہوتی ہے جس کو عام زمانے سارے مافیا کہہ دیتے ہیں, تو وہ ڈالر کا مافیا ہے اس وقت. وہ آپ کو پنپنے نہیں دے رہا کہ کبھی ڈالر ادھر چلا گیا, کبھی ڈالر نیچے آ گیا. یہ جو ڈالر کی سٹے بازی ہے یہ ٹوٹلی بین ہونی چاہیے. صرف حکومت اور بینکس کے پاس اختیار ہونا چاہیے ڈالر میں ڈیل کرنے کا. یہ پرائیویٹ ڈیلرشپ بالکل بند کر دیں. اب دیکھیں ڈالر بالکل مستحکم ہونا شروع ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوتا تو ڈالر 25 روپے اوپر چلا جاتا ہے, دوسرے دن نہیں وہ 10 روپے نیچے آ جاتا. کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا مارکیٹ میں, کیونکہ سٹے بازی ہو رہی ہے. اور اس پہ لوگ لاکھوں کما رہے ہیں, کروڑوں کما رہے ہیں. مگر ابھی تک شاید حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پرائیویٹ یہ جو ڈالر کا بزنس ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے بزنس. پیسہ پیسے کو نہیں کماتا, اسی کو سود کہتے ہیں. کہ پیسہ پیسے کو نہ کمائے, کام کر کے کمائے. تو جب یہ ڈالر کے اوپر آپ اس کا دوسرا معنی سود ہے. تو اس کا معنی سود ہے, کیونکہ پیسہ پیسے کو کما رہا ہے. اور یہ پیسہ کو پیسہ نہیں کما سکتا. اور کام کریں آپ. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, بہت ضروری ہے. یہ MBA یہ جو تعلیم ہے نا یہ فرسودہ ہو گئی ہے. اب شروع سے ہی میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جو گاؤں کے بچے ہیں ان کو زراعت کی تعلیم دیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن اور زراعت پہ دیں, تاکہ وہ واپس اپنے گاؤں میں جائیں, شہر نہ آئیں. اور وہاں جا کے گاؤں میں ایک اگریسو فارمر کے طور پہ وہ کام کریں, اپنی سروسز دیں, کنسلٹنٹ بنیں. عام زمیندار کو بتائیں کہ بھئی یہ والا بیج استعمال کرنا ہے, یہ والی کھاد استعمال کرنی ہے. وہ کنسلٹنٹ بن جائیں بچے پڑھے لکھے, اور گاؤں میں ہی جائیں اور گاؤں میں رہیں. تو ود ان فیو ایئرز آپ ایک ٹرانسفارمیشن محسوس کریں گے. اور اس کے بعد آپ دوسرے شعبوں میں دیکھیے, مائننگ کی بات حکومت کرتی ہے. مائننگ میں آج تک تو اپنی کو مائننگ کی مشینری تک تو خریدی نہیں ہے, دنیا سے منگواتے ہیں آپ, جو آ کے تیل کی ایکسپلوریشن کریں اور گیس کی ایکسپلوریشن کریں. آپ کے پاس ابھی تک اپنا کوئی مشینری نہیں ہے کہ جو آپ جا کے کہیں کہ لو جی ہم خود کر لیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ
اپنے پاؤں کی طرف آئیں, اپنی مشینری کی طرف آئیں. پھر جب یہ مشینری آ جائیں گی پھر ان کے مکینک بنیں گے لوگ, ان کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں, اصل بات یہ ہے کہ پالیسی میکنگ کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. ہر سیکٹر میں ریفارمز چاہیے اور ہمیں اسٹیک ہولڈرز کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ابھی بھی انہوں نے ایک فلسٹیشن کونسل بنائی ہے اور یہ کہا کہ جی $100 بلین کے قریب نیکسٹ 5 to 6 ایئرز میں ہم لے کے آئیں گے فارن انویسٹمنٹ. تو جو بنی ہیں وہ اوپر کے جو چند لوگ ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں, ایک کے اسٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے, ایک بھی بزنس مین نہیں ہے جس نے اصل کام کرنا ہے. تو یہ کیسی مشاورت ہوگی اور پھر کیسے اس کو کیا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیے سوچ بچار اپنی جگہ پہ, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ویل ڈن از مور دین ویل سیٹ. آپ جتنی مرضی اچھی بات کر لیں, اگر وہ بات کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں کہ کرپشن کو نو دس ہیں, تو کون وہ قدم. اور جو میرے منہ سے کرپشن کا لفظ نکل گیا, کرپشن اسی طرح ہے جیسے دیمک ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر چاہتا ہے کہ کرپشن ختم ہو, نہ ہی لینے والا جو پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر میں بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کرپشن ختم ہو. دونوں کے کام چل رہے ہیں, داز و منظوم میں, اور ان کے دونوں کے کام چل رہے ہیں. میرے ساتھ ایک بندہ آرگو کر رہا تھا کہ دیکھیں تنخواہیں بڑی تھوڑی ہیں, تو عام آدمی جب لیتا ہے رشوت تو اس کا گھر چل جاتا ہے. تو میں نے کہا جو پڑھا لکھا اور 10-10 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے. یہ جواز نہیں ہے. جواز یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر, عام آدمی جب اس کو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یار پیسے لو اور کام کرو, تو بات ختم کرو. اور اس میں وہ نجائز بھی ایٹ ٹائمز کروا جاتا ہے زیادہ پیسے دے کے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے, جس کو میں پیٹی کہتا ہوں, رشوت, برائبری, یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ جہاں بھی کوئی بندہ جائے اس کا کام اصول کے مطابق فوری کر دیا جائے. گوروں کا دیکھو یہی اسٹائل ہے, وہ کیوں قومیں پنپ گئی ہیں کہ آپ جاتے ہیں دفتر میں تو کہتے ہیں ہاؤ ویلکم, واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو ہم کہہ دیتے ہیں کتنے آئے ہیں کی گل ہے, ادھر آ. ٹھیک ہے جی, تو وہ ادھر آ کا مطلب ہوتا ہے بات کر ہم سے تو پھر تمہارا کام کر. تو یہ سارا کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہمیں بدلنا پڑے گا. اور اگر ہم دیکھیں کوئی بھی چیز انسان کے بغیر نہیں چلتی. آپ کے پاس جس دن بہتر انسان ہو گئے آپ کے پاس بہتر انڈسٹری آ جائے گی, آپ کے پاس بہتر فارمنگ آ جائے گی. آپ جب دھوکہ بازی 2 نمبری چیز ختم کر دیں گے. میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا تو پروفیسرز تھے وہ سارے, تو پیچھے سے کسی نے مجھے کہا کہ شاعری صاحب یہ بتائیں کہ میری یہ انڈسٹری ہے تو یہ میری انڈسٹری کیسے بڑھ سکتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑھ جائیں, آپ کی انڈسٹری بڑھ جائے گی, آپ کی عقل و دانش بڑھ جائے گی, آپ کی انڈسٹری بڑھ جائے گی. یہ نہیں کہ 2 مشینیں اور لگا لو, 4 مزدور اور رکھ لو یا رقبہ اور بڑھا لو, اس سے نہیں بڑھے گی. ایز یو گرو دی انڈسٹری گروز. ہمیں ہیومن گروتھ کی بڑی زبردست ضرورت ہے, اور جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, اس میں اوبیسلی ہماری ایک پرٹیکولر ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں وہ ٹپکل چیزیں نہیں پڑھا دی, وہ ختم. اب ہمیں کانسٹیٹیوشن پڑھائیں, ہیومن رائٹس پڑھائیں, انٹرنیشنل ریلیشن شپ پڑھائیں, اسکلز پڑھائیں. اور یہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اپنے رائٹس کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, پھر دیکھیں اویئرنیس کہاں سے کہاں جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دنیا میں ترقی کیسے حاصل کرتے ہیں. دیکھیے دنیا اس لیے بھی ترقی نہیں چاہتی جو انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے کہ انڈسٹری وہ کہتے ہیں ہمارا فوٹے ہے. یہ کدھر انڈسٹری میں قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے آپ زیادہ شور مچاتے ہیں, وہ تھوڑا سا چوگا آپ کو ڈال دیتے ہیں, ایک آدھی چھوٹی موٹی انڈسٹری دے دی آپ کو, چلو یار زیادہ شور نہ مچائیں. مگر اگر ہم انڈسٹریلائزڈ ہو جائیں تو ان کا مال کون خریدے گا؟ اور اس لیے IMF نے کہا ہے کہ امپورٹ کھولو بھائی, ہمارا مال ہی کو آپ نہیں خرید رہے, آپ نے تو امپورٹ پہ کگزن لگائی ہوئی ہے. تو یہ کیوں شرط لگائی انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کا مال نہیں بک رہا تھا. تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی ہیومن ریسورس کو بڑھانا ہے سب سے پہلے, کیونکہ بندہ ہی منبع ہے ہر چیز کا. اور اس کے بعد ہم نے ایمانداری کو ہاتھ ڈالنا ہے, سچ کو ہاتھ ڈالنا ہے. اور دیکھیے ٹائم کی قدر نہیں ہے اس ملک میں, کوئی لیٹ چلا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی فنکشن پہ آپ چلے جائیں
وہ بیوقوف ہوتا ہے جو سب سے پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر اپنی میٹنگز لیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی کانٹریکٹ ٹائم پہ نہیں ہوتا. کانٹریکٹ فلفلمنٹ کا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ اگر کسی نے کانٹریکٹ نہیں فلفل کیا کورٹس ہمارے 10 سال لگا دیتے ہیں کسی کیس کو. سو یہ بہت سی چیزیں جو ہے ہیومن بیسڈ ہیں، ان کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. مگر سب سے پہلی اور بڑی مضبوط بات وہ ہے کہ ٹیکسیشن پہ ہم نے بھی بات نہیں کی ہے. ٹیکسز سے کبھی کوئی قوم پنپتی نہیں. یہ 10 گنا اور ٹیکس اکٹھا کر لیں قوم پنپ نہیں سکتی. قوم پنپتی ہے پروڈکشن سے، انڈسٹری کے فروغ سے، ایگریکلچر کے فروغ سے، سروسز کے فروغ سے. یہ بھی ٹیکس کہہ رہے ہیں 9.4 ٹریلین ہم اکٹھا کر لیں گے، اکٹھا کر لیں ادھر ادھر ضائع کر دیں گے. تو ویسٹیج کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ہر چیز 30% ویسٹ ہو رہی ہے. ایون دا فوڈ آئٹمس 30% ویسٹیج. آپ دیکھیں دسترخوان پہ کھانا آتا ہے کتنا ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، بجلی ضائع ہو رہی ہے 30%. آپ کے اس کو ہم لائن لاسز کہہ دیں، چوری کہہ دیں، جو بھی کہہ لیں، بٹ یو آر ویسٹنگ. اس ویسٹیج کو کم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی آپ کی مین اب ایک ریکوائرمنٹ آ رہی ہے آئندہ سالوں میں. اور جیسے کل پرسوں بھی بارش ہوئی ہے، ہم نے پانی سارا ضائع کر دیا. رین واٹر ہارویسٹنگ ہونی چاہیے، تالاب ہونے چاہیے، دریاؤں کو آپس میں کنیکٹ کریں. اور ڈیمز کچھ بن رہے ہیں، کچھ مزید بنانے چاہیے. دیکھیے ابھی تک ہم بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی دکھی دل کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اتنے عرصہ ہو گیا اور لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. اتنی جی ہم نے بنا لی ہے، 36,000 میگا واٹ ہو گئی. اور آج بھی 5,500-6 ہزار میگا واٹ کی شارٹ فال ہے. یارو کدھر گئی ساری بجلی جو بنا لی تھی آپ نے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ گیس کا آپ دیکھ لیں حال وہی ہے کہ آج تک ہم اس کو پورا نہیں کر سکے. آپ اس کو تو چھوڑیں، آپ نے ڈرینیج سیوریج اس ملک میں، اس شہر میں اربن فلڈ کل پرسوں آیا ہوا تھا، تو وہ پانی کا نکاس کہاں آپ نے بنایا اتنے عرصے سے؟ ٹھیک ہے جی. لوگوں نے بڑے بڑے عرصے اس ملک پہ اور اس ریجن پہ اور اس صوبے پہ حکومت کی ہے، تو اتنا بھی نہیں کیا کہ جی یہاں پہ سڑکوں پہ پانی نہ کھڑا ہو. جن ملکوں میں روز ہی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو آج تک میں ڈوب گئے ہوتے. تو ہمیں بہت سی چیزوں کا اس ملک میں بھی خیال کرنا ہے. میں اور میرا پیغام کیا، مگر چونکہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ کچھ پیغام دیا جائے، تو بات دراصل یہی ہے کہ ہماری جو ینگ قوم ہے، کیونکہ یہ آزادی کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اس 1947 کی وہ 14 اگست کی جو تباہ کاریاں ہوئیں انہوں نے نہیں دیکھی، اور میں نے بھی نہیں دیکھی، مگر میں صرف 3 سال ہی چھوٹا ہوں پاکستان سے. تو ہم نے اس طرح سے پاکستان کو پنپتے ہوئے دیکھا ہے. میرا پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ اس آزادی میں آپ نے جتنا بھی شغل مغل کرنا ہے وہ کریں، مگر جب آپ تھک کے بیٹھیں تو پھر سوچیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دینا ہے، آپ نے پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر برائی سے آزاد ہونا ہے، اور وہ ہر برائی جو آپ کو ذاتی طور پہ اور قوم کو اجتماعی طور پہ تنگ کر رہی ہے اور ترقی کرنے نہیں دے رہی، آپ نے اس سے نکلنا ہے. آپ نے اپنی اینٹ لگانی ہے بلڈنگ میں، بلڈنگ خود بخود کمپلیٹ ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنی اینٹ صحیح نہیں لگائی تو پھر بلڈنگ ٹیڑھی بننی شروع ہو جائے گی. ہماری قوم کو، آج کی قوم، اس سے بہت بڑی امیدیں ہیں کہ یہ آئی ٹی کے دور کی قوم ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیں آگے لے کے چلے گی. جی ناظرین، آپ نے جناب سہیل لشاری کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے لیکن حکمت عملی کا فقدان ہے. اگر ملک میں اب حکمت عملی نہ بنائی گئی اور پاکستان کو اسی طرح بے راہ روی کی راہ پہ راستے پہ چلتا رہا تو پاکستان جو ہے وہ بڑے خطرناک ترین مراحل سے گزر رہا ہے. پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے اور پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اب فروغ عمل میں لانا چاہیے اور اپنے وسائل کو بہت سوچ سمجھ کے بروئے کار لانا چاہیے. پاکستان میں بے پناہ وسائل ہیں اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. اگر بہترین حکمت عملی بنائی جائے اور اس اسٹریٹجی کو بروئے کار لا کر پاکستانیت کو ملوز خاطر رکھا جائے تو پاکستان آج بھی ترقی کر سکتا ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.